ممتاز مفتی صاحب کا افسانہ کس لیے؟ کیا اس لیے؟ ہائیں پھر وہی علی کاٹیج۔ یہ میں ادھر کیسے چلا آیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں گھومتے پھرتے ہر دوسرے چوتھے دن انجانے میں خود کو علی کاٹیج کے سامنے کھڑا پاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیسے انجانے میں ادھر جا نکلتا ہوں۔ کھڑا ہو کر کاٹیج کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہوں، پھر کسی آواز پر چونکتا ہوں، خود کو وہاں پا کر حیران ہوتا ہوں، یہ میں ادھر کیسے پہنچ گیا؟ میرا نام امتیاز ہے، میں ایک نارمل آدمی ہوں۔ زندگی میں کوئی الجھن نہیں، کوئی کشمکش نہیں، شادی شدہ ہوں، مجھے آنا سے پیار ہے۔ فرزانہ میری بیوی ہے، میں اسے آنا کہہ کر بلاتا ہوں۔ گھر میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی تلخی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ آنا بہت ہی پیاری بیوی ہے۔ پہلے میں فیصل آباد میں اسسٹنٹ تھا، تنخواہ کم تھی لیکن گزارا ہو جاتا تھا۔ بس آنا میں ایک نقص ہے، اسے ایک لگن رہتی ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم پائیں، کانوینٹ اسکول میں پڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بڑے ہو کر کچھ بنیں۔ اس خواہش کے زیر اثر وہ مجھے اکساتی رہی، کچھ کرو امتیاز، کچھ کرو، اسسٹنٹ بن کر بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم بچوں کو انگریزی اسکول میں داخل نہیں کرا سکیں گے، کلرکوں کی آبادی بڑھانے سے فائدہ۔ آنا مجھے اکساتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتا رہا اور کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں اسلام آباد میں میری تعیناتی ہو گئی ہے، افسر بن گیا ہوں، چارج لے لیا ہے۔ مکان کی تلاش کر رہا ہوں، مکان ملے تو آنا اور بچوں کو فیصل آباد سے لے آؤں۔ یہاں اسلام آباد میں مکان کی بڑی مشکل ہے، مکان ملتے تو ہیں پر کرائے بہت زیادہ ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے اسلام آباد میں جوتے چٹکاتے ہوئے۔ ادھر F7 میں علی کاٹیج دیر سے خالی پڑا ہے۔ بہت بڑا بنگلہ ہے، بنگلہ دیکھ کر جرأت نہ ہوئی کہ کرایہ پوچھوں۔ 3000 سے کم کیا ہوگا، میری دسترس سے باہر ہے۔ ایک روز کھڑا باہر سے بنگلے کو حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھے میاں آ گئے، بولے، صاحب جی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بنگلہ رہائش کے قابل نہیں، آسیب زدہ مکان ہے، اسے کوئی کرائے پر نہیں لے گا، 2 سال سے خالی پڑا ہے۔ 2 کرایہ دار آئے تھے، 4 ایک دن ٹھہرے، پھر بھاگ گئے۔ کیا کرایہ ہوگا اس کا بڑے میاں؟ میں نے پوچھا۔ کرائے کی بات نہیں، وہ بولا، مالک مکان تو مفت دینے کے لیے تیار ہے تاکہ مکان آباد ہو جائے۔ بس اس دن سے یہی کیفیت ہے، میں مکان کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہوں، چاہے F8 کی طرف جاؤں یا G9 کی طرف، گھومتے پھرتے دفعتاً کیا دیکھتا ہوں کہ F7 میں علی کاٹیج کے سامنے کھڑا ہوں، چونکتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، یہ میں ادھر کیسے نکل آیا؟ ایسے لگتا ہے جیسے علی کاٹیج سے میرا گہرا تعلق ہے، جیسے علی کاٹیج مجھے بلا رہا ہے، اسے مجھ سے کچھ کہنا ہے، جیسے وہ میرا منتظر ہے۔ پہلے تو یہ خیال دل کی گہرائیوں میں دبکا بیٹھا رہا، پھر ایک روز اچھل کر ذہن میں آ گیا۔ میں نے کئی بار اسے ذہن سے نکالا، تالی مار کر اڑانے کی کوشش کی، لاخول پڑھتا رہا، لیکن وہ میرے ذہن میں میخ کی طرح گڑ گیا، کسی صورت میں اسے ذہن سے نہ نکال سکا۔ مجبوراً مجھے اس خیال کو اپنانا پڑا، کوئی چارہ نہ تھا، میں نے تسلیم کر لیا، سچے دل سے تسلیم کر لیا کہ علی کاٹیج کا میری زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور اس حقیقت کو نظر انداز کرنا عبث ہے، لا حاصل ہے۔ اس پر میرے دل میں ایک انجانی جرأت پیدا ہو گئی۔ ویسے فطری طور پر میں ایک ڈرپوک آدمی ہوں، حقائق سے نہیں ڈرتا، لیکن غیر مرئی چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں، جنات سے ڈرتا ہوں، ارواح سے ڈرتا ہوں۔ کسی ہانٹڈ ہاؤس میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں، لیکن اس روز مجھ میں گویا ایک انجانی قوت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا چل کر علی کاٹیج کے بارے میں کچھ اتا پتہ لگاؤ، چوکیدار سے ملو، اس سے پوچھو۔ اس دوران میں مجھے علم ہو چکا تھا کہ علی کاٹیج میں ایک چوکیدار رہتا ہے، جو دن کے وقت
मेहनत मजदूरी करता है और रात को बंगले में आकर पड़ रहता है। उसका नाम फजलू है। फजलू से कभी मेरी मुठभेड़ न हुई थी। शाम को वो घर पर नहीं होता था, इसलिए मैंने सोचा रात के वक्त वहाँ जाऊं, फजलू से मिलूं, बात करूं, पास बैठूं, शायद कुछ अता पता चले। मैंने फजलू से मिलने का मंसूबा बनाया। खद्दर का एक मैला जोड़ा पहना, हाथ में एक बैग लिया और अली कॉटेज की तरफ चल पड़ा। फजलू 60 साल का बूढ़ा आदमी था। उसकी पेशानी पर एक मुस्तकिल घुरी थी। रंग काला था, ऐसे लगता था जैसे लोहे का बना हुआ हो। आंखें अंदर धसी हुई थीं। वो देखता नहीं था, घूरता था। आवाज़ करख्त थी, लहजा रुतकी था। गालबन वहीं का रहने वाला था। मुझे देखकर उसके माथे की तेवरी और उबर आई, आंखें और धस गईं। कौन है तू? उसकी आवाज़ भी लोहे की खनक थी। मुसाफिर हूँ, रात काटने के लिए कोई ठिकाना नहीं, मैंने कहा। उसने लपक कर लैलटेन उठाई और मेरी तरफ घूरने लगा। तू तो बाबू है रे, वो बोला। हाँ बाबू हूँ, मैंने कहा। मेरे एक दोस्त ने चिट्ठी लिखकर मुझे बुलाया था। यहाँ आया तो पता चला कि वो मकान छोड़कर चला गया है। अगर आज की रात के लिए तू मुझे ठिकाना दे दे तो कल मैं कोई इंतज़ाम कर लूँगा। तू रात यहाँ गुजारेगा, इस बंगले में? हाँ, मैंने जवाब दिया। बस मुझे एक चारपाई दे दे, उस पर पड़ा रहूँगा। वो हंसा। उसकी हंसी बड़ी भयानक थी। इस बंगले में कोई बाबू रात नहीं गुजार सके है, वो बोला। तू जो रहता है यहाँ, मेरी बात और है, वो बोला। देख बाबू, मेरी तरफ से ना नहीं। बेशक यहाँ खाट पर पड़ रहा है मेरे साथ, पर जो आधी रात के वक्त तुझे कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं, तेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, तेरी तो मेहरबानी होगी, मैंने कहा। और जो आधी रात के वक्त तुझे अस्पताल ले जाना पड़ा तो? नहीं नहीं, तू फिक्र न कर फजलू। बड़ा दिल गुर्दे वाला है तू भाई। बैठ जा खाट पर, क्या यूं ही खड़ा रहेगा रात भर? बात बन गई। मैंने सोचा मेरी स्कीम चल गई। मैं चारपाई पर बैठ गया। एक बात पूछूं फजलू, मैंने कहा। पूछ, वो बोला। एक क्या दो पूछ। यहाँ रात को होता क्या है? होता तो कुछ नहीं, वो बोला। बस वो बुढ़ा सारी रात बंगले में घूमता फिरता रहे है। कदी बगीचे में, कदी बरामदे में, कदी इधर कदी उधर। कमरों के दरवाजे बजावे है, आवाजें दे है। किसे आवाजें दे है? पता नहीं किसे दे है आवाजें। कदी कदी अपने घर वाली का नाम ले है। फातिमा फातिमा करे है। तुझे पता है ये बुढ़ा कौन है? हाँ, वो बोला। अली है। इस घर का मालिक अली अहमद, जिसके नाम पर यह बंगला है। और वो कहता क्या है, मैंने पूछा। पता नहीं क्या कहता है, वो बोला। पर जो कुछ भी वो कहे है वो सुना नहीं जावे है, सहारा नहीं जावे है। बड़ा बड़ा दिल गुर्दे वाला भी हिम्मत हार देवे है, उठकर भाग ले है। मतलब उसकी आवाज़, उसके लफ्ज़ समझ नहीं आते। नहीं नहीं, वो बोला, लफ्ज़ तो समझ में आवे हैं, पर यूँ समझ में नहीं आवे है कि वो कहता क्या है। रुक रुक कर बोले है। पहले तो कुछ पूछे है, पता नहीं क्या पूछे है। ऊंची आवाज़ में पूछे है। पूछता जाए है, पूछता जाए है, पूछता जाए है। साथ घूमता फिरता रहे है। अभी आवाज़ इधर से आई, फिर उधर से आ रही है। फिर बड़ा कमरा जो है ना, उसमें गूंजी। फिर ऊपर टेरेस से बोल रहा है। अना किसी से बोल रहा है, पूछ रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। पता नहीं क्या पूछता है, बस एक लफ्ज़ बोले जाए है। किस लिए, किस लिए, किस लिए फातिमा, किस लिए? यूं जैसे सुई रुकाट पर अटक जाए। कभी इधर से आवाज़ आए है, कभी उधर से आवाज़ आए है। कभी बगीचे में, कभी बड़े कमरे से, कभी टेरेस से, कभी अना किसी से। चारों तरफ से आवाज़ें आए हैं। सारा घर किस लिए की आवाज़ों से भर जाए है। फिर चुप का तंबू तन जाए है। इतनी डूंगी चुप के घर खो बन जाए है। और फिर वो उस खो में से बोले है। क्या इसलिए फातिमा
کیا اس لیے جب وہ یہ کہے ہے تو دے سنا نہیں جائے ہے، سہارا نہیں جائے ہے، ساری دنیا کا دکھ اس کی آواز میں سمو جائے ہے، جیسے جرب لگنے پر پرانڈا پھوٹ گیا ہو، جیسے آنکھ پھوٹ کر آنسو بن گئی ہو، جیسے موٹر کا سیسا چوٹ لگنے پر جروں کا ڈھیر بن جاوے ہے، جیسے دل چلتا چلتا رک جاوے، جان نچڑ جاوے، لوتھڑا رہ جائے، پھر بنگلے پر موت چھا جاوے ہے، کالی بولی موت کچھ منٹ تک سب نفی ہو جاوے ہے، جھینگر بولنا بند کر دیوے ہیں، ٹیٹری گنگی ہو جاوے ہے، گلی کے کتے سن ہو جاوے ہیں، میں اس آواز کو سن کر، اس ٹوٹ کو سن کر سدھ بدھ ماری جاوے ہے، میں خوف کے مارے کانپنے لگا، مجھے دیکھ کر وہ ہنسا، ابھی نہیں بابو، ابھی نہیں، ابھی سے کیوں ڈر رہے ہو، وہ تو آدھی رات کے وقت آوے ہے یہاں بنگلے میں۔ ہاں میں ڈرتا ہوں، میں نے کہا، تو میری بات چھوڑ، یہ بتا پھر وہ بڈھا کیا کرتا ہے؟ وہ ہنسا، پھر وہ پھر سے پوچھنے لگے ہے، کس لیے فاطمہ، کس لیے؟ اور وہ چکر پھر سے چل پڑے ہے، ساری رات یوں چکر چلتا رہے ہے، یوں ہی چلتا رہے ہے، تو اسے نہیں سہار سکے گا بابو، کوئی بھی نہیں سہار سکے ہے، دل پر بوجھ پڑ جاوے ہے، نسیں دھنکی کی طرح بجے ہیں، تو کیسے سہارے ہے فضلو؟ میں نے بس 4 دن سہارا تھا، پہلے پہل، اب تو ماں افیم کی گولی کھا کر پڑ رہا ہوں، تو بھی کھا لے ایک آج کی رات۔ یہ بتا فضلو کہ صرف بڈھے کی آوازیں آئے ہیں یا کچھ نظر بھی آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تو پوچھے ہے، نظر بھی پڑے ہے کچھ، بھائی میرے سرہانے آ کر کھڑا رہے ہے، یہ سامنے پلاٹ میں گھومتا نظر آئے ہے، سارے گھر میں گھومتا دسے ہے، وہی کالی میلی اچکن، وہی سیدھا پجامہ، ہاتھ میں سوٹی، سر پر ٹوپی۔ تو نے اسے جیتے جی بھی کبھی دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ بولا، صرف ایک بار، پر اس وقت مجھے پتا نہ تھا کہ یہ علی ہے، تیری طرح آیا تھا وہ میرے پاس رات گزارنے کے لیے۔ دیکھنا بابو، وہ 20 سال سے ادھر کویت میں بیٹھا ہے، دھڑا دھڑ کمائے جا رہا اور پیسہ گھر بھیجے جا رہا تھا، یہاں گھر میں تو اس کی 2 لڑکیاں، ایک لڑکا، ان کی ماں اور نوکر رہے تھے، ہم 3 نوکر تھے، ببر جی تھا، ایک لڑکا تھا اور میں۔ جس رات وہ آ کر تیرے پاس رہا تھا، اس نے تجھے کچھ بتایا تھا کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، سب کچھ بتایا تھا، بس یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ علی ہے، وہ تو ہمیں اگلے دن پتا چلا جب اس کی لاش ہسپتال سے آئی۔ ہوا یوں تھا کہ اس کے گھر والی پر دورہ پڑ گیا، ایک پاسا مارا گیا، زبان بند ہو گئی، اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے، اس کے 4-6 روز بعد وہ آیا، جس روز وہ آیا اسی روز بڑی لڑکی کا جنم دن تھا، گھر میں بڑی پارٹی تھی، بڑے انتظام تھے، 25 مہمانوں نے آنا تھا، ہم سب انتظاموں میں لگے تھے، جب وہ آیا تو اسے کسی نے نہ پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، کسی نے نہ پہچانا، اس کے گھر والی تو یہاں تھی نہیں جو پہچانتی، جب اس نے اپنے بڑے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھا تو وہ طور بطور آ گیا، ماں جانو اس کے دل کو دھکا لگ گیا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تینوں ولیتی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، پر سر پر بالوں کے یہ بڑے بڑے گھونستے رکھے ہوئے تھے، منہ پر رنگ روگن تھے، نیچے جانگیا گھگرے، باہیں بھی ننگی، ٹانگیں بھی ننگی، پتہ ہی نہیں چلے تھا کہ کون لڑکا ہے کون لڑکی۔ جب وہ میرے پاس آیا تھا تو گھبرایا ہوا تھا، میں نے اسے کہا، تو ابھی سے گھبرا گیا؟ ابھی تو دیکھنا، جب پارٹی ہوگی تب دیکھنا، کیا کیا مخلوق آتی ہے یہاں پارٹی میں، ایسے ایسے حلیے جو تو نے کبھی دیکھے نہ ہوں، ایسا ایسا پہناوا کہ توبہ ہے، اور پھر جب ٹیپ بجے گا، ایسے ایسے انگریزی گیت جو تو نے کبھی سنے نہ ہوں، گیت کم کم چیخیں زیادہ، پھر ہونکن، لہجت سے دم رکنے والی ہونکن، دوجے کا دم روک دینے والی، پھر ناچ ہوگا، پاگلوں کا ناچ۔ پتہ نہیں یہ سیٹھ لوگ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دے کر کیسی کیسی مخلوق پیدا کر دیتے ہیں،
میں نے اس سے کہا وہ ہمارا سیٹھ علی جو ہے دھڑا دھڑ پیسے بھیج رہا ہے کویت سے اندھا دھند، کس لیے؟ کیا اس لیے کہ یہ مخلوق بنائے؟ تو علی کو جانتا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں، وہ کبھی آیا بھی ہو گھر میں؟ میں اسے جانتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ کہہ کر وہ کھاٹ پر بیٹھ گیا، بولا وہ اپنے لیے پیسے کمانے نہیں گیا وہاں کویت میں، یہاں وہ راج کا کام کرے تھا، ارمان سے 2 وقت کی روٹی کھائے ہوئے تھا۔ بس ایک تکلیف تھی اسے، اہلکار اسے بگار پر لے جاویں تھے، اس کی بےعزتی کریں تھے۔ ایک بار تو تھانے دار نے بے وجہ اسے حوالات میں بند کر دیا تھا۔ بس اس روز اسے ایک لگن لگ گئی کہ باہر جاؤں، کمائی کروں، اپنے بچوں کو اونچی تعلیم دوں، ولایتی اسکولوں میں پڑھاؤں، تاکہ بڑے ہو کر وہ بڑے لوگ بنے اور کوئی ان کی بےعزتی نہ کر سکے، ان سے بگار نہ لے سکے، انہیں بے وجہ حوالات میں نہ ڈال سکے۔ اس لیے وہ باہر چلا گیا کویت میں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ آج 20 سال ہو گئے کہ وہ وطن سے باہر بیٹھا ہے۔ دن رات اس کا ایک کام ہے، مسالہ لگاتا ہے، اینٹ پر اینٹ رکھتا ہے اور اسے ٹھونکتا ہے، پھر مسالہ لگاتا ہے، اینٹ پر اینٹ رکھتا ہے، اینٹ پر اینٹ رکھے جاتا ہے، دن رات اوور ٹائم کرتا ہے۔ اوور ٹائم کی خاطر وہ گھر بھی نہیں آیا کبھی، ساری زندگانی اس نے بچوں کی تعلیم کے لیے قربان کر دی۔ عین اس وقت باغیچے سے آواز آئی، کس لیے؟ کس لیے؟ کس لیے فاطمہ، کس لیے؟ لے، فضلو بولا، لے بابو وہ آ گیا، آدھی رات ہو گئی نا اور وہ آ گیا۔ کس لیے؟ کس لیے؟ بنگلے کا کونا کونا اس کی آواز سے گونجنے لگا۔ وہ آواز بڑی خوفناک تھی، اسے سن کر جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ آواز عام گلے سے نہیں نکل رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آدھا گلا کٹا ہوا ہو، آدھے سے آواز نکل رہی ہو جیسے بکرے کی شہرک کٹنے پر نکلتی ہے۔ وہ آواز سن کر میں سن ہو گیا، ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی، دل پر منو بوجھ پڑ گیا، سارے جسم میں سوئیاں چبھنے لگی۔ میں نے لپک کر بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف جست لگائی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ کس لیے؟ کس لیے؟ مجھ سے پوچھ رہا ہو، کس لیے امتیاز، کس لیے؟ جب میں گلی کے نکڑ پر پہنچا تو آواز چند سے ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گئی۔ کیا اس لیے؟ پھر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی، جیسے سارا محلہ اندھے کنویں میں ڈوب گیا ہو۔